اگر تمہاری روزی رکی ہوئی ہے، اگر تمہارے کام میں برکت نہیں، اگر تمہارا دل بے چین ہے تو لوگوں کے پاس مت جاؤ، کسی تعویذ کا سہارا مت لو، بس ایک بار دل سے کہو استغفر اللہ۔ جانتے ہو اس استغفر اللہ کہنے میں کتنی طاقت ہے؟ محترم ناظرین، کبھی تم نے سوچا ہے کہ اللہ کب ناراض ہوتا ہے؟ یہ ناراضگی نہ شور مچاتی ہے، نہ کسی طوفان کی طرح ظاہر ہوتی ہے، بلکہ دھیرے دھیرے زندگی کے اندر پھیلتی جاتی ہے۔ جب رزق رکنے لگتا ہے، جب دل سے سکون خاموشی سے رخصت ہو جاتا ہے، جب زندگی ایک بند گلی کی طرح محسوس ہوتی ہے، تب انسان خود کو عجیب تنہائی میں پاتا ہے۔ ہر دعا کا جواب جیسے خاموشی بن جاتا ہے اور انسان آسمان کی طرف دیکھ کر بس ایک سوال پوچھتا ہے، یا اللہ، آخر میں نے کہاں غلطی کی؟ آج کے زمانے کا منظر بھی کچھ مختلف نہیں۔ لوگ بے تحاشا دوڑ رہے ہیں، رزق کے پیچھے، کامیابی کے پیچھے، شہرت کے پیچھے، نام کے پیچھے، مگر جتنا وہ دوڑتے ہیں اتنا ہی اندر سے خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ کوئی دولت میں ڈوبا ہوا ہے مگر دل کا سکون اس سے کوسوں دور ہے۔ کسی کے پاس رشتے ہیں مگر دل مطمئن نہیں، کسی کے پاس سب کچھ ہے مگر وہ اندر سے جیسے بکھرا ہوا ہے۔ سوچو یہ سب کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ گناہ انسان کی زندگی کے پورے نظام کو الٹا دیتے ہیں، اس کے اندر وہ بے چینی ڈال دیتے ہیں جو کسی چیز سے پر نہیں ہوتی۔ قرآن کہتا ہے کہ انسان کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ یہ آیت پڑھ کر دل کانپ اٹھتا ہے، کیونکہ اس میں ایک سچائی چھپی ہے۔ ہر دکھ، ہر تنگی، ہر رکاوٹ شاید اس لیے ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہوتا ہے، ہم نے نافرمانی کو عادت بنا لیا اور پھر حیران ہوتے ہیں کہ زندگی میں برکت کیوں نہیں رہی۔ اللہ کی ناراضگی شور نہیں کرتی، وہ خاموشی سے دل کے اندر اترتی ہے۔ پہلے دعائیں بے اثر ہونے لگتی ہیں، پھر نعمتیں بے برکت ہو جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ دل کا نور ماند پڑ جاتا ہے، مگر اس سب کے باوجود ایک حقیقت ہمیشہ قائم رہتی ہے، اللہ کا در کبھی بند نہیں ہوتا۔ وہ ناراض ہو کر بھی ہمیشہ انتظار کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کب اس کا بندہ پلٹ کر آتا ہے۔ یا رب، میں تھک گیا ہوں، اب تیرے پاس واپس آنا چاہتا ہوں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کے اندر استغفار کی چنگاری جلتی ہے۔ استغفار صرف ایک لفظ نہیں، یہ دل کی چیخ ہے، ایک اعتراف ہے، ایک رجوع ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب زمین اور آسمان کے درمیان کی دوری گھلنے لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص زیادہ استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ سوچو ذرا، ہم ایسے دروازے کھولنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں جنہیں اللہ نے خود بند کیا ہے، مگر وہ دروازہ چھوڑ کر دیتے ہیں جو اللہ نے اپنی رحمت سے ہمارے لیے ہمیشہ کھلا رکھا ہے، استغفار کا دروازہ۔ جب ایک بندہ دل سے استغفر اللہ کہتا ہے تو وہ صرف الفاظ نہیں کہہ رہا ہوتا، بلکہ اپنے رب سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ، میں واپس آ گیا ہوں۔ یہ جملہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں دل کے اندر اترے اندھیرے ٹوٹنے لگتے ہیں۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بہت بخشنے والا ہے، گناہ کرو یا نہ کرو، استغفار کرو، کیونکہ اللہ کی طرف واپسی کا دروازہ استغفار سے کھلتا ہے۔ اللہ کی رحمت بھی استغفار سے ملتی ہے اور اللہ کے عذاب سے بچنے کا راستہ بھی استغفار میں ہے۔ یہ لفظ چھوٹا ہے مگر اس کے اندر وہ طاقت ہے جو دل کو دھو دیتی ہے، جیسے بارش زمین کو صاف کرتی ہے۔ کبھی تم نے رات کے آخری حصے میں اکیلے اٹھ کر صرف اتنا کہہ دو، استغفر اللہ، تم دیکھو گے دل کے اندھیرے خود بخود چھٹنے لگیں گے، ایک عجب سی ہلکی سی روشنی دل میں اترتی محسوس ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہے، جب تم اسے پکارتے ہو وہ سنتا ہے، جب تم گڑ گڑا کر مانگتے ہو وہ رحم کرتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے کبھی دل سے معافی مانگی ہے یا ہم نے صرف الفاظ ادا کیے ہیں؟ استغفار صرف زبان کی حرکت نہیں، یہ دل کی توبہ ہے، یہ وہ کنجی ہے جو نصیب کھول دیتی ہے۔
وہ پانی ہے جو دل کی زنگ آلودگی کو دھو دیتا ہے، وہ روشنی ہے جو ٹوٹے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کر دیتی ہے۔ کبھی دل کے اندر ایک خاموش سا بوجھ اتر جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی غم سینے کے اندر بیٹھ گیا ہو، نہ دکھائی دیتا ہے نہ سمجھ آتا ہے، مگر پھر بھی دل کو تھکا دیتا ہے۔ انسان نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی سنتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، مگر پھر بھی دل ہلکا نہیں ہوتا۔ کیا تم نے کبھی سوچا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ دل کے اندر کچھ ایسا رہ جاتا ہے جو دھلنا چاہتا ہے۔ وہ دھلتا ہے صرف ایک لفظ سے، استغفار۔ استغفار کوئی عام لفظ نہیں، یہ ایک دروازہ ہے، ایسا دروازہ جو بند ہو جائے تو انسان گناہوں کی قید میں پھنس جاتا ہے، اور جب کھل جائے تو سکون، رحمت اور نور کے دریا بہہ پڑتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ اس قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا جب تک وہ استغفار کرتی ہے۔ یہ آیت صرف الفاظ نہیں، یہ وعدہ ہے جس زبان پر جاری استغفار رہے اس پر مصیبت کے دروازے بند رہتے ہیں۔ استغفار صرف معافی مانگنا نہیں، یہ بندگی کا اظہار ہے۔ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ یا اللہ، میں کمزور ہوں، غلطی کر بیٹھا ہوں، مگر تیرا در ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں استغفار بہت زیادہ ہو۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے، حالانکہ آپ کے دامن پر کوئی گناہ نہ تھا۔ سوچو، جب پاک ترین ہستی دن میں اتنی بار اللہ سے رجوع کرے تو ہم جیسے گناہ گار روح کو کتنا رجوع کرنا چاہیے۔ پھر قرآن ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ سناتا ہے کہ جب ان سے لغزش ہوئی تو انہوں نے کہا، اگر تو نہ بخشے تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ یہ الفاظ محض دعا نہیں، یہ بندگی کی معراج ہیں۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور اس واقعے سے ہمیں سکھایا کہ جو دل سچائی کے ساتھ جھک جائے، اللہ اس کو دوبارہ بلند کر دیتا ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ بھی دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے انہوں نے قتل کیا تھا۔ دل بوجھل، روح بے چین، آنکھیں ندامت سے بھیگی ہوئی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کانپتی آواز میں پوچھا، کیا میرے لیے اللہ کی معافی ہے؟ آپ نے فرمایا، اسلام سے پہلے کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے استغفار کا کمال۔ یہ انسان کا ماضی نہیں بدلتا بلکہ انسان کو بدل دیتا ہے۔ اللہ اسے پسند کرتا ہے جو گرتا ضرور ہے مگر ہر بار اس کے در پر آ کر اٹھتا ہے۔ استغفار وہ روشنی ہے جو گناہوں کے اندھیروں کو چیر دیتی ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو تقدیر بدل دیتی ہے۔ یہ وہ تعلق ہے جو بندے اور رب کے درمیان زندہ رہتا ہے۔ جس نے اسے قائم رکھا، اسے دنیا بھی سکون دیتی ہے اور آخرت بھی نور۔ کبھی فرصت کے لمحوں میں ایک بار دل سے کہہ کر دیکھو، استغفر اللہ۔ تمہارا سینہ ہلکا ہونے لگے گا، آنکھیں نم ہو جائیں گی اور دل میں ایک عجیب سی نرمی اتر آئے گی۔ محترم ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہر طرف دروازے بند محسوس ہوتے ہیں، کاروبار گرتا ہے، رزق تنگ ہو جاتا ہے، زندگی جیسے ٹھہر جاتی ہے، مگر یاد رکھو دروازے اللہ بند نہیں کرتا، ہم خود بند کر لیتے ہیں، اور وہ دروازہ ہے استغفار۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم استغفار کرو گے تو آسمان سے بارش نازل ہوگی اور تمہیں مال و اولاد سے نوازا جائے گا۔ یہ وعدہ کتنا عجیب ہے، زبان پر صرف ایک لفظ اور رحمت برسنے لگتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، بارش نہیں ہوتی، قحط پڑ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، استغفار کرو، اللہ برکت دے گا۔ دوسرا آیا اور کہا، میرے گھر میں تنگی ہے۔ آپ نے فرمایا، استغفار کرو، اللہ رزق دے گا۔ تیسرا آیا اور کہا، کھیتیاں سوکھ گئی، اولاد نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا، استغفار کرو، اللہ آسانیوں کے دروازے کھول دے گا۔ یہ واقعہ ہمیں ایک عظیم حقیقت سمجھاتا ہے، استغفار صرف ایک عبادت نہیں، یہ زندگی کا نظام ہے۔ بارش ہو یا روزی، سکون ہو یا اولاد،
ہر دروازے کی کنجی اللہ نے ایک لفظ میں رکھی ہے، استغفار۔ ہم دن رات دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ کاروبار ٹھیک ہو جائے، قرض اتر جائے، دل کو سکون مل جائے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ دعاؤں کے دروازوں پر ایک قفل لگا ہوا ہے جو تب کھلتا ہے جب دل سے استغفار نکلتا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے استغفر اللہ کہتا ہے تو فرشتے حرکت میں آتے ہیں، رحمت اترتی ہے اور رزق کے رکے ہوئے دریا بہہ پڑتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے استغفار کرو پھر توبہ پر قائم رہو، اللہ تمہیں خوشگوار زندگی عطا کرے گا۔ استغفار گناہوں کو بھی دھوتا ہے اور دل کے زخموں کو بھی، یہ مایوسی کو امید میں بدل دیتا ہے اور تنگی کو وسعت میں۔ محترم ناظرین، اگر تمہاری روزی رکی ہوئی ہے، اگر تمہارے کام میں برکت نہیں، اگر تمہارا دل بے چین ہے تو لوگوں کے پاس مت جاؤ، کسی تعویذ کا سہارا نہ لو، ایک بار دل سے استغفار کر کے دیکھو، تم دیکھو گے نہ صرف بارش برسے گی بلکہ رحمت بھی اترے گی، چہرے پر وہ سکون اترے گا جو کسی دولت سے نہیں خریدا جا سکتا۔ استغفار وہ کنجی ہے جو زمین سے آسمان تک رزق کے دروازے کھول دیتی ہے، یہ وہ یقین ہے جو بندے کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ کبھی تم نے محسوس کیا ہے کہ گناہ کے بعد دل جیسے بجھ سا جاتا ہے، جیسے روح پر دھول جم گئی ہو؟ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ گناہ دل پر زنگ چڑھا دیتے ہیں، ایک جھوٹ، ایک ظلم، ایک نافرمانی اور ایک سادہ دھبا دل پر لگ جاتا ہے، پھر ایک دن وہ دل جو نور سے روشن تھا اندھیرے سے بھر جاتا ہے۔ انسان سوچتا ہے میرا دل پہلے جیسا کیوں نہیں رہا، مگر اللہ نے اس زنگ کو صاف کرنے کی کنجی رکھی ہے، استغفار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو استغفار پر قائم رہے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور جہاں سے گمان بھی نہ ہو وہاں سے رزق دیتا ہے۔ یہ حدیث زندگی کا قانون ہے۔ جب دل گناہوں کے بوجھ تلے دب جائے اور بندہ استغفر اللہ کہے تو اللہ اس دل کو دھو دیتا ہے، روح کو نہلا دیتا ہے اور وہ پاکیزگی لوٹا دیتا ہے جو گناہوں نے چھین لی تھی۔ استغفار وہ نعمت ہے جو انسان کی زندگی میں برکتوں کے ایسے دروازے کھولتی ہے جس کا اندازہ انسان کبھی نہ لگا سکے۔ بعض اوقات انسان اپنی مشکلات، تنگیوں، رکاوٹوں اور بے برکتی کی وجہ سے دنیاوی اسباب کو سمجھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سی الجھنیں انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ جب انسان اللہ سے دور ہونے لگتا ہے، جب دل گناہوں سے بھاری ہو جاتا ہے، جب دل میں سختی اور بے چینی بڑھ جاتی ہے تو رزق، سکون، رشتے اور صحت بھی اس کے اثرات قبول کرنے لگتے ہیں۔ مگر جیسے ہی انسان استغفار کی طرف لوٹتا ہے، اس کی زندگی میں ایسی روشنی داخل ہوتی ہے جو اندھیروں کو چیر کر رکھ دیتی ہے۔ استغفار نہ صرف دل کو پاک کرتا ہے بلکہ پورے ماحول کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی کے لیے ہے، حالانکہ یہ تصور بہت محدود ہے۔ استغفار محبت کا، امید کا اور اللہ کی رحمت کی طرف واپسی کا دروازہ ہے۔ یہ صرف غلطیوں پر نادم ہونے کا نام نہیں بلکہ ایک فیصلہ ہے کہ انسان اپنے رب کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ جب دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میری زندگی بہتر ہو، میرے رزق میں کشادگی ہو، میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو، میری اولاد نیک ہو، میرے گھر میں محبت ہو، تو یہی خواہش استغفار کے راستے تک لے جاتی ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص مخلص ہو کر میری طرف پلٹ آئے، میں اسے نہ صرف معاف کرتا ہوں بلکہ اس کے لیے آسمان اور زمین کے خزانے کھول دیتا ہوں۔ استغفار کا سب سے حیران کن اثر دل کے سکون میں نظر آتا ہے۔ انسان چاہے کتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی وجہ سے دل بے چین رہتا ہے۔ کبھی کوئی پرانی غلطی دل کو کاٹتی ہے، کبھی کوئی گناہ روح کو بھاری کر دیتا ہے، کبھی کوئی فیصلہ انسان کے دل میں پچھتاوے کی شکل میں بس جاتا ہے۔ مگر جیسے ہی انسان استغفار کرتا ہے، دل کی اس بھاری دھند میں ایک تازہ ہوا داخل ہوتی ہے۔ انسان محسوس کرتا ہے کہ جیسے سینے سے کوئی بوجھ اتر رہا ہو۔ یہ وہ سکون ہے جو نہ دعاؤں میں ملتا ہے، نہ لوگوں کی تعریفوں میں، نہ دولت میں، یہ صرف اللہ کی رحمت کی وجہ سے ملتا ہے۔
رزق کی کشادگی میں بھی استغفار کی حیرت انگیز تاثیر ہے۔ قرآن میں صاف لفظوں میں اللہ کا وعدہ موجود ہے کہ جو شخص زیادہ استغفار کرے گا اللہ اس کے لیے آسمان سے بارش کے دروازے کھول دے گا، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں، اس کے گھر میں اور اس کے کاموں میں برکت دے گا۔ یہ وعدہ کسی بزرگ کا نہیں، کسی فلسفی کا نہیں، بلکہ خود اللہ کا ہے۔ جب بندہ اپنے رب سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کی زندگی کے ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جو انسان نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوتے۔ ایسے مواقع، ایسی آسانیاں، ایسے لوگ زندگی میں داخل ہوتے ہیں جن کے ذریعے اللہ انسان کے معاملات درست کر دیتا ہے۔ استغفار کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو وہ طاقت دیتا ہے جس کا اس نے کبھی تصور نہیں کیا ہوتا۔ کبھی کبھی انسان ٹوٹ جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، حوصلہ ہار دیتا ہے۔ ایسے وقتوں میں انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرے، نہ دل چاہتا ہے کہ کسی سے بات کرے، نہ جسم میں طاقت رہتی ہے کہ وہ کسی مشکل کا سامنا کرے۔ لیکن جب انسان صرف چند لمحے نکال کر استغفر اللہ پڑھ لیتا ہے، وہ اپنے رب کے سامنے اپنے دل کے بوجھ کو رکھ دیتا ہے، اللہ اسے وہ مضبوطی دے دیتا ہے جو دنیا کا کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ استغفار وہ رشتہ ہے جو انسان کو دوبارہ اٹھا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم استغفار کرتے ہیں مگر ہماری دعائیں پوری کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا جواب بہت سادہ ہے۔ استغفار صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے کرنا پڑتا ہے۔ جب تک نیت صاف نہ ہو، دل سچا نہ ہو اور انسان اللہ کی طرف لوٹنے کا فیصلہ نہ کر لے، تب تک استغفار محض لفظ رہ جاتا ہے۔ اللہ نیت دیکھتا ہے، دل دیکھتا ہے، آنسو دیکھتا ہے اور وہ تبدیلی دیکھتا ہے جو انسان اپنے اندر لانا چاہتا ہے۔ جب استغفار سے سچے دل سے کیا جائے تو دعاؤں میں بھی اثر آتا ہے، کوششوں میں بھی برکت آتی ہے اور بندشیں بھی کھلنے لگتی ہیں۔ استغفار گھر کے ماحول کو بھی بدل دیتا ہے۔ جب گھر کے ایک فرد کی زبان پر استغفار جاری رہتا ہے تو اس کے اثرات پورے گھر پر پڑتے ہیں۔ بے سکونی کم ہونے لگتی ہے، جھگڑے ختم ہونے لگتے ہیں، دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور گھر میں رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ برکت کو ایسے گھروں میں اتارتا ہے جہاں اس کا نام لیا جاتا ہو، جہاں اس سے معافی مانگی جاتی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر گھر میں بے برکتی ہو تو استغفار بڑھا دو، اگر رزق تنگ ہو گیا ہو تو استغفار بڑھا دو، اگر دل بے چین ہو جائے تو استغفار بڑھا دو، اگر اولاد میں سختی آ جائے تو استغفار بڑھا دو۔ استغفار نہ صرف دنیا بدلتا ہے بلکہ آخرت کو بھی روشن کرتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی وہ ہے کہ وہ اللہ کے ہاں معافی پا کر جائے۔ دنیا کی ساری کامیابیاں، ساری عزتیں، ساری تعریفیں ایک طرف اور اللہ کی معافی ایک طرف۔ دنیا کی کامیابیاں چند سال ساتھ رہتی ہیں مگر اللہ کی مغفرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ جب انسان استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ یہی سب سے بڑی رحمت ہے۔ آخر میں وہی بات ہے کہ استغفار کوئی عام عمل نہیں، یہ زندگی بدل دینے والی طاقت ہے۔ جس انسان کی زبان پر استغفار جاری رہتا ہے اس کی زندگی میں کبھی اندھیرا مستقل نہیں رہتا۔ مشکلات آتی ہیں مگر راستے بھی بنتے ہیں، رکاوٹیں بنتی ہیں مگر آسانیاں بھی ساتھ چلتی ہیں۔ اللہ کبھی بھی اس دل کو تنہا نہیں چھوڑتا جس دل نے اس سے معافی مانگنے کا راستہ اختیار کیا ہو۔ یا اللہ پاک، ہم تیرے عاجز بندے ہاتھ اٹھا کر تیرے حضور التجا کرتے ہیں کہ اے رب رحیم، جو مسلمان بیمار ہیں انہیں اپنی بے پایاں رحمت سے مکمل شفا عطا فرما، ان کے جسم، روح اور دل سے ہر تکلیف کو دور فرما اور ان کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو تیرے بندے دکھوں، تکلیفوں، بے چینیوں اور آزمائشوں میں گرفتار ہیں ان کے دلوں سے غم کے بوجھ ہٹا دے، ان کی زندگیوں میں آسانیوں کے دروازے کھول دے۔ اے رب کریم، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے رزق حلال کے وسیع راستے کھول دے، ان کی کمائی میں برکت، ان کے گھروں میں سکون عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک، صالح اور فرما بردار اولاد کی نعمت عطا فرما۔ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے لیے غیبی مدد کے دروازے کھول دے اور ان کے قرضوں کو آسانی سے ادا ہونے کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ جو رشتوں کی رنجشوں، کاروباری مسائل یا جائیداد کے جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہے تو ہی ان کے دلوں کے زخم بھر دے اور ہر قسم کی پریشانی سے
ان سے دور فرما۔ اے اللہ پاک، سب کے دلوں کو نور رحمت سے روشن فرما اور سب کی زندگیوں میں خیر، سکون اور برکت